بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آج ہم رحمت للعالمین سرور کونین تاجدار نبوت سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور برکات جانیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ انہی کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان پر درود و سلام بھیجنے کا ایمان والوں کو حکم دیا ہے، بلکہ رب تعالیٰ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کے مقرب فرشتے بھی یہ فریضہ انجام دیتے ہیں، اور یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ نہ کسی اور نبی کو حاصل ہے اور نہ کسی اور مخلوق کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بعض حدیث میں اس ثواب کو 10 گناہ سے 70 گناہ بھی بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں، جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو تو تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز بھی اوپر نہیں چڑھتی۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی شخص، تم نے جلد بازی کی، جب تم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اللہ کی اس کے شان کے لائق حمد بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، نمازی شخص، دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیا ہے۔ جب میری امت کا کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا قیامت کے دن شفاعت کا باعث ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک بندے کے شایان شان ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ چنانچہ جس شخص نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کرتی اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے،
لیکن وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس رمضان آ کر چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کی زندگی میں اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے لیکن پھر بھی اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا صدقہ نہ ہونے کی صورت میں صدقے کے قائم مقام ہے، بلکہ درود پڑھنا صدقے سے بھی افضل ہے۔ رب کی رضا کا سبب ہے، ہمارے اعمال کی زکوٰۃ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی سے امن حاصل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن درود پڑھنے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہوگی، قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہوگا، پل صراط سے سہولت سے گزر ہوگا، درود پڑھنے والے کے مال میں برکت ہوگی، درود پڑھنے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، دلوں سے نفاق اور زنگ دور ہوتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنے سے خواب میں پیارے آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جب اعمال کے تلنے کا وقت ہوگا تو اس وقت اعمال کے پڑھنے میں درود پڑھنے کا ثواب نیک اعمال کے پڑھنے کو جھکا دے گا۔ درود شریف پڑھنا بہت بابرکت اعمال میں سے ایک ہے اور دین و دنیا میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے۔ درود کب پڑھا جائے؟ درود ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جن پر پڑھنے سے درود کا ثواب دو چند ہو جاتا ہے۔ ویسے تو درود کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جمعہ جو کہ دنوں کا سردار ہے، اس دن درود پڑھنے کا خصوصی حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ اس کے علاوہ جب اذان کے بعد، نماز میں تہجد کے بعد، دعا مانگنے سے پہلے، جمعے کے دن عصر کے وقت، اور جب بھی آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے تو سننے والے پر واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی درود پڑھیں۔ اس لیے آپ بھی اس وقت درود پڑھیں۔ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن درود ابراہیمی جس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا، وہ درود پڑھنے میں زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی میں دعا کرنا مانگنا بھی انسان بھول جاتا ہے۔ ایسے میں اگر کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو ہر پریشانی اور ہر فکر دور ہو جائے گی اور اللہ دل کو سکون عطا کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور ان پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔